خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے عزیزو، ان دنوں میں ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے مسیح خاندانی زندگی پر غور کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے رسپانسبلٹیز آف پیرنٹس، والدین کی ذمہ داری۔ خاندان کی بنیاد والدین ہوتے ہیں۔ اگر والدین صحیح ہوں تو بچے صحیح راستہ پر چلتے ہیں، گھر مضبوط ہوتا ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین صرف جسمانی پرورش کرنے والے ہی نہیں، بلکہ ایک استاد کی حیثیت سے، ایک رہنما کی حیثیت سے اور روحانی معمار کی حیثیت سے بھی ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی تربیت بھی کریں۔ چند ایک نکات پر غور کریں۔ نمبر 1، بچوں کی روحانی تربیت، اسپرچل ٹریننگ آف چلڈرن۔ بائبل مقدس ہمیں استثناء اس کا 6 باب اس کی 7ویں آیت میں ہمیں بتاتی ہے، لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنے اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ عزیزو، ہم اس بات کو دیکھیں کہ بچوں کو خداوند کا کلام سکھانا، انہیں دعا سکھانا اور ان کی تربیت کرنا، یہ صرف چرچ کا کام ہی نہیں بلکہ گھر کا اور والدین کا کام ہے۔ بائبل مقدس میں ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، 2 تموتھیوس 1:5 میں لکھا ہے، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا جو پہلے تیری نانی لوئیس اور تیری ماں یونے کی رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اس کی ماں اور نانی نے اسے ایمان سکھایا۔ بچپن کی تربیت زندگی بھر اثر رکھتی ہے۔ جو بیج آج بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ دوسرے نمبر پر، محبت اور نظم و ضبط کا توازن، بیلنس آف لو اینڈ ڈسپلن۔ افسیوں 6 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ اب دونوں چیزوں کو برقرار رکھنا ضروری ہے، محبت بھی اور نظم و ضبط بھی۔ ہم کلام مقدس میں چند ایک مثالوں کے ساتھ دیکھیں ذرا۔ ہم ایلی کاہن کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ایلی کاہن نے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ خداوند نے بارہا ایلی کاہن سے کلام کیا، لیکن تو بھی اس نے توجہ نہیں دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ خاندان کی تباہی۔ بے لگام محبت بگاڑتی ہے، حکمت والی تربیت سنوارتی ہے۔ نمبر 3، عملی مثال، بینگ اے رول ماڈل۔ امثال 6:22 میں لکھا ہے کہ لڑکے کی تربیت اس راہ میں کر جس پر اسے جانا چاہیے۔ بچے صرف سنتے ہی نہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اگر والدین دعا کرتے ہیں بچے سیکھتے ہیں، اگر والدین سچ بولتے ہیں بچے سیکھتے ہیں۔ ابراہیم کے بارے میں کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، پیدائش 18:19 میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے اپنے گھرانے کو خدا کے راستہ پر چلایا۔ اب کردار الفاظ سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہماری زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، ہماری زندگی ایک گواہی ہے، اور مثال سب سے بڑی تعلیم جو ہے وہ ایک اہم بات جو ہے، بچے وہی سیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی ہی ان کے لیے کتاب ہے۔ ڈاکٹر بلی گرام، اس کے بیٹے نے کہا کہ میں نے جیسے اپنے ڈیڈی کو چرچ میں دیکھا ویسے ہی اپنے گھر میں اسے دیکھا، اس لیے آج میں خداوند کا خادم ہوں۔ پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔
ہم اس بات کو بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ یشوع نے یہ کہا کہ میں اور میرا گھرانہ ہم تو خداوند کی عبادت کریں گے۔ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ایلی کے بیٹے بے روی کا شکار ہوئے، نتیجہ خدا کا غضب ان پر نازل ہوا۔ ہم اس بات کو سیکھیں کہ گھر پہلی درسگاہ ہے، والدین پہلے استاد ہیں، تربیت میں تاخیر نقصان دہ ہے۔ بچوں کی سب سے بڑی تعلیم والدین کی زندگی ہے۔ جو والدین آج بوئیں گے بچے کل وہی کاٹیں گے۔ محبت دل جیتتی ہے، نظم و ضبط راستہ دکھاتا ہے۔ اچھے والدین مستقبل کے لیے اچھے لیڈر بناتے ہیں۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں پر ایمان پروان چڑھتا ہے۔ ہم آج اس بات کو ضرور اپنی زندگی میں رکھیں، اور والدین کی 3 بڑی ذمہ داریاں ہیں: روحانی تربیت، محبت اور نظم و ضبط۔ عملی مثال ہم اس بات کو دیکھیں کہ خدا ترس نسل اور مضبوط گھرانے بابرکت زندگیاں بنتی ہیں۔ ہم روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دعا کریں، خدا کا کلام سکھائیں، محبت نظم و ضبط قائم رکھیں، اپنی زندگی کی مثال ان کو دیں تاکہ آپ کے بچے خداوند میں مضبوط بنیں، ایک اچھا مثالی گھرانہ بنیں، اور آپ کا گھرانہ خدا سے برکت پائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔